السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت عام لیکن خطرناک بیماری کے بارے میں، کالا یرکان یا ہیپیٹائٹس سی۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ بیماری کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے ٹیسٹ کون سے ہیں، اور آخر میں اس کا ہومیوپیتھی علاج کیسے ممکن ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، سکپ نہ کیجیے گا، بہت شارٹ سی ویڈیو ہوتی ہے تاکہ آپ کے یا آپ کے کسی عزیز کی زندگی بچائی جا سکے۔ ہیپیٹائٹس سی کیا ہے؟ ہیپیٹائٹس سی کا مطلب ہے جگر یا لیور کی سوزش۔ جب یہ سوزش ہیپیٹائٹس سی وائرس کی وجہ سے ہو تو اسے کالا یرکان یا ہیپیٹائٹس سی کہا جاتا ہے۔ یہ وائرس خون کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جگر کے خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شروع میں علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ جگر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجوہات یا کازز پہ بات کریں تو غیر محفوظ انجیکشن یا ڈرپ کا استعمال، خون چڑھانے کے وقت متاثرہ خون کا انتقال، اس طرح یا بلیڈ یا ریزر کا مشترکہ استعمال، دانتوں یا سرجری کے آلات کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، متاثرہ ماں سے بچے میں غیر محفوظ جسمانی تعلقات سے۔ یہ تمام وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی شخص کو بھی کالا یرکان یا ہیپیٹائٹس سی ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بیماری کھانے پینے سے یا ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں علامات پہ۔ تو ابتدائی طور پہ مریض کو کچھ خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی، مگر بعد میں کچھ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسا کہ جسم میں کمزوری، تھکن، بھوک کی کمی، آنکھوں یا جلد کا پیلا ہونا، پیشاب کا رنگ گہرا ہونا، پیٹ یا جگر کے مقام پہ درد یا بھاری پن، متلی یا قے آنا، وزن میں کمی۔ دوستو، اکثر علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وائرس جگر کو پوری طرح متاثر کر چکا ہوتا ہے، جیسے خون کی الٹی آنا، یا پاخانے میں بلڈ آنا، جگر کا سکڑ جانا یا پیٹ میں پانی بھر جانا۔ اگر یہ علامات مسلسل رہیں تو فوراً ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ بروقت علاج بہت ضروری ہے۔ اس کی تشخیص یا ڈائگنوزس پہ بات کریں تو دوستو، ہیپیٹائٹس سی کی تشخیص کے لیے چند عام ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ وائرس کی موجودگی چیک کرنے کے لیے اینٹی ایچ سی وی ٹیسٹ، وائرس کی مقدار اور سرگرمی جانچنے کے لیے ایچ سی وی آر این اے پی سی آر ٹیسٹ، جگر کی کارکردگی دیکھنے کے لیے ایل ایف ٹی ٹیسٹ، جگر کی ساخت اور سائز جانچنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن۔ اگر ایچ سی وی پازیٹیو آئے تو پی سی آر لازمی کروائیں تاکہ علاج کی سمت آسانی سے اور جلدی جایا جا سکے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی علاج پہ۔ ہومیوپیتھی میں تین اور محفوظ ادویات موجود ہیں۔ یہ علاج جگر کے خلیات کو محفوظ کرتا ہے، مدافعاتی نظام کو بہتر بناتا ہے اور وائرس کی سرگرمی کو کم کرتا ہے۔ کچھ مشہور ہومیوپیتھی ادویات پہ آج ہم بات کریں گے۔ دوستو، نمبر 1 پہ چلیڈونیم۔ چلیڈونیم ہیپیٹائٹس کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹو اور بہت زیادہ عام دوا ہے۔ چلیڈونیم جگر کی تمام کنڈیشن میں بہت ہی زیادہ ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ ہیپیٹومیگیلی میں بھی یہ میڈیسن زبردست کام کرتی ہے۔ یہ میڈیسن لینے سے ہیپیٹائٹس وائرس جسم سے آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے۔ جگر کے درد، بھوک کی کمی اور یرکان کے لیے بہت ہی محفوظ میڈیسن ہے۔ نمبر 2 دوستو، لائکوپوڈیم۔ یہ میڈیسن ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے اگر پیٹ میں گیس ہو، بھوک کی بہت زیادہ کمی ہو تو اس کنڈیشن میں بہت زیادہ ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ دوستو، ہیپیٹائٹس سی اگر زیادہ عرصے رہے تو بھوک کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں میں کانسٹیپیشن کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں لائکوپوڈیم میڈیسن بہت زیادہ ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ نمبر 3 دوستو، فاسفورس۔ ہیپیٹائٹس سی کی بہت ہی کرونک کنڈیشن میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا کام کرتی ہے، جب جگر کے خلیات تباہ ہو رہے ہوں اور پیشنٹ ساتھ بہت زیادہ کمزور بھی ہو۔ دوستو، دواؤں کا انتخاب مریض کی علامات، طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی بھی میڈیسن آپ خود سے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھی میڈیسن سے لازمی ایک دفعہ کنسلٹ کروائیں، اس کے بعد کوئی بھی میڈیسن آپ استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر پہ۔ تو دوستو، ہمیشہ اسٹرلائز سرنج سے انجیکشن لگوائیں، ٹرانسفیوژن سے پہلے خون چیک کریں۔
ریزر یا برش کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ صاف ستھرا کھانا کھائیں اور پانی بھی صاف ستھرا استعمال کریں۔ الکوہل اور چکنائی والی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ باقاعدگی سے اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی قریبی شخص کو کالا یرقان ہو تو پریشان نہ ہوں۔ بروقت تشخیص اور مناسب علاج سے شفا ممکن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔